الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله
سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، پھول تو پھول ہے کانٹوں میں بھی ہے حسن، پھول تو پھول ہے کانٹوں میں بھی ہے حسن، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ قابل ذی وقار محترم نوجوانوں، بہت ہی عزت و وقار کے لائق میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ رب کائنات اپنے محبوب نبی سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ جب اللہ کو تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں امام الانبیاء، سردار الانبیاء، سرتاج الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ نے پھر کائنات کی ہر چیز کے اندر حضور کی محبت کو ڈالا۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ واقعات گواہ ہیں، درختوں نے بھی محبت کا اظہار کیا، آسمانوں پر چلنے والے بادلوں نے بھی حضور سے محبت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ واقعات شاہد ہیں کہ پتھر اور پہاڑ بھی حضور سے محبت کیا بھی کرتے تھے، اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب خود محبت فرمائی اور محبت کا اظہار فرمایا تو تمام کائنات کی، تمام مخلوقات کے دلوں میں اپنے محبوب نبی کی محبت کو ڈالا، اور ہم انسانوں کے لیے اللہ نے اسی محبت رسول، عشق رسول کو کامیابی کا ہی معیار قرار دیا۔ ضروری ہے امت کے لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد درجہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اتنی محبت نہیں کہ جتنی محبت ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اتنی محبت کافی نہیں کہ جتنی بہن بھائی سے اور بھائی بہن سے کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کافی نہیں کہ ایک دوست کسی دوست سے جتنی محبت کرتا ہے چلو اتنی محبت کر لیں۔
ایک شاگرد اپنے استاد سے، ایک مرید اپنے پیر و مرشد سے جتنی محبت کرتا ہے، کیا اتنی محبت کریں؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرما دیا، میرے پروردگار تم سے کتنی محبت کے طلبگار ہیں، مجھ سے کتنی محبت کیا کرو۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم لوگ جتنی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو اس سے بھی زیادہ، جتنی تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو اس سے بھی زیادہ، تمام کائنات کے تمام لوگوں سے، تمام رشتوں سے، تمام تعلق والوں سے تمہیں جتنی محبت ہے، فرمایا جب تک ان تمام انسانیت سے زیادہ محبت میں محمد الرسول اللہ سے نہ کرو گے، ایمانی کامل کوئی نہیں۔ تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی تو بعد میں ملے گی۔ فرمایا جب تک اس درجے کی محبت نہ ہو تمہارا ایمان ہی مکمل کوئی نہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو ایمان کامل کرو، ایمان کو مکمل کرو۔ ایمان کی تکمیل کے لیے بہترین طریقہ، آسان نسخہ بتلا دیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اماں ابا، اولاد، بیوی، بچے، شوہر، جس کو جس سے بھی دنیا کے اندر محبت ہو سکتی ہے، جب تک ان تمام رشتوں سے زیادہ، تمام انسانیت سے زیادہ اللہ کے محبوب نبی سے محبت نہ کرو گے، اپنے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے نبی کی محبت نہ بساؤ گے، اولاد کی محبت سے زیادہ اپنے نبی کی محبت نہ بساؤ گے، یاروں اور دوستوں سے زیادہ اپنے محبوب نبی کی محبت نہ بساؤ گے، ایمانی کامل کوئی نہیں۔ بلکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تو اور آگے بڑھ کے ارشاد فرما دیا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ میرے نبی سے محبت نہ ہو تمہارا ایمان کامل کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ماں باپ سے بھی محبت ہوا کرتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوا کرتی ہے، دوستوں رشتوں سے محبت ہوا کرتی ہے، لیکن جب اپنی جان پہ پڑے تو سب کچھ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد، کسی کا ماں باپ، کسی کا جگری دوست وہ بھی مصیبت میں پھنسا ہو، خود بھی مصیبت میں پھنسا ہو، اپنے آپ کو پہلے بچائے گا، اپنی جان کی فکر زیادہ کرے گا کہ محبت بھی ٹھیک ہے لیکن جان تو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور علیہ السلام محبت والا تھرمامیٹر لگا کر صحابہ اکرام کا چیک کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات سمجھانا بھی مقصود ہوتا تھا کہ جو بات اب تک سمجھ نہ آئی وہ سمجھ میں آ جائے۔ یوں ہاتھوں میں ہاتھ ہیں حضور علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، گلی کے اندر راستے پر یوں چلے جا رہے ہیں، اچانک سے حضور نے ارشاد فرمایا عمر مجھ سے تمہیں کتنی محبت ہے؟ جانتے تھے کہ بڑی محبت ہے لیکن کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے۔ سچائی کا زمانہ تھا، ہم سے یہ سوال ہوتا ریڑ دیتے، جو زبان میں آتا، جو دل میں آتا سب کہہ دیتے، لیکن سچائی کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر نے عرض کر دی اے اللہ کے نبی، آپ سے اتنی محبت ہے
کہ سب کچھ قربان کر دوں گا الا نفسی. جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، جان تو سب کو عزیز ہوتی ہے، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ جان تو جانوروں کو بھی پیاری ہوا کرتی ہے، ہر مخلوق کو یہ اپنی جان بڑی پیاری ہوا کرتی ہے. عرض کر دی آقا ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں الا نفسی، لیکن یہ جان تو ہر کسی کو بڑی پیاری ہوا کرتی ہے. یوں ہاتھوں میں ہاتھ ہے. جب حضرت عمر نے الا نفسی کہہ کے جواب دیا، امام الانبیاء نے ایک جھٹکا مار کر ہاتھ چھڑا لیا. ارشاد کچھ نہیں فرمایا، یہ جھٹکا دیا. جیسے ہم اپنے کسی دوست سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہیں نا کسی وجہ سے، یوں یہ جو ہاتھ چھڑایا، جو بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی تھی اسی ایک جھٹکے میں سمجھ میں آ گئی. جو جملوں میں سمجھ نہ آئی، باتوں میں سمجھ نہ آئی، وہ اس ایک لمحے میں سمجھ آ گئی. فوراً قدموں میں گر گئے. عرض کی آقا میں سمجھ گیا، اب اگر کوئی موقع آ گیا میں آپ کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا. یہ مال کیا چیز ہے، یہ اولاد کیا چیز ہے، یہ گھر بار کیا چیز ہے، یہ ملک اور وطن کیا چیز ہے، میں آپ کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا. یہی تو وجہ ہے رب کائنات نے ایک ایک صحابی امام الانبیاء کو چن چن کر دیا، منتخب کر کے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے امام الانبیاء بنانے کے لیے مجھے چنا، سردار الانبیاء بنانے کے لیے مجھے چنا، ختم نبوت کا تاج اڑانے کے لیے اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، میرے لیے ایک ایک صحابی کو چنا گیا. اب چنا کیونکہ اللہ نے ہے صحابہ کو، تو میں اپنے رب سے ہی سوال کیا کرتا ہوں، آپ بھی کر لیا کرو، آپ کا بھی رب ہے، میرے اکیلے کا نہیں ہے، میرے اکیلے کا نہیں ہے، ہاں میرا بھی ہے. میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں مولا یہ جو صحابہ کو آپ نے چنا، آپ کے محبوب بڑے سونے، آپ نے سونے سونے چن کر دیے. آپ کے محبوب نبی سخی، آپ نے سخی چن کے دیے. آپ کے محبوب نبی بڑے جلال و جمال والے، آپ نے جلال و جمال والے چن کے دیے. آپ کے محبوب نبی اعلیٰ حسب نسب والے، آپ نے سارے صحابہ اعلیٰ حسب نسب والے چن کے دیے. کیا یوں انتخاب فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ مال و دولت عظمت والی چیز تمہارے نزدیک ہے، یہ حسن و جمال عظمت والی چیز تمہارے نزدیک ہے. میں اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھا کرتا، میں اللہ حسن و جمال کو نہیں دیکھا کرتا. میں نے جو صحابہ اکرام کا انتخاب کیا، ایک ایک کو چنا، میں نے حسن و جمال نہیں دیکھا، ان کی سرداری نہیں دیکھی، ان کے بڑے پن کو نہ دیکھا، ان کے حسب نسب کو نہ دیکھا، ان کے کنبے اور قبیلے کو نہ دیکھا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ حسن و جمال عظمت والی چیز تمہارے نزدیک ہے، میں اللہ تو لوگوں کے دلوں کو دیکھا کرتا ہوں. مولا صحابہ اکرام کے دلوں میں آپ نے کیا دیکھا اور کیا پایا؟ کچھ ڈھونڈنے کے لیے تو دیکھا نا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے صحابہ اکرام کے دلوں کو دیکھا بھی، آزمایا بھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میں اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، میرے محبوب نبی کی محبت میں اگر اپنی اولاد قربان کرنی پڑی کر دے گا، اگر اپنا مال قربان کرنا پڑا کر دے گا، اپنا ملک اور وطن قربان کرنا پڑا کر دے گا، تاکہ اگر میرے محبوب نبی کی محبت میں انہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی، جان بھی قربان کر دے گا. نعرہ
اللہ فرماتے ہیں سونے نہیں، سردار نہیں، اچھے حسب نسب والے نہیں، مالدار نہیں، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ جب قربانی دینی پڑے سب کچھ قربان کر دے گا، ایسا آدمی مکے میں تھا، مدینے میں تھا، عرب میں تھا، عجم میں تھا، ایران میں تھا، فارس میں تھا، روم میں تھا، جہاں بھی تھا مجھے اچھا لگا، لا کر اپنے محبوب نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنو تمیم سے چنا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چنا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چنا، حضرت علی کو بنو قریش سے چنا، بلال کو حبشہ سے لائے، حضرت صہیب کو روم سے چنا، ابو ذر کو قفیلہ غفار سے چنا، ابو ہریرہ کو یمن سے چنا، عامر بن فہیرہ کو قبیلہ از سے چنا، زماد کو از سے چنا۔ تمام کائنات میں جو بھی اللہ کو پسند آیا، جس کا دل ایسا تھا کہ میرے محبوب نبی کی محبت سے ہمیشہ معمور رہے گا، جب مال قربان کرنا پڑا کرے گا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی جان بھی قربان کر دے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی دیے چن چن کہ یہ یار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ رب کائنات نے ایک ایک صحابی ایسا چن کر دیا جو امام الانبیاء کی محبت اتنی لیے پھرتا تھا کہ جان بھی قربان کرنی پڑی کر دے گا۔ یہ نہیں کہ ان پہ ٹائم نہیں آیا، بڑے بڑے مراحل آئے صحابہ کرام پہ، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مشرکین نے بڑی کوشش کی کہ ان کے دل سے نبی کی محبت نکل جائے، اور صحابہ اعلان کرتے تھے جان نکلے گی محبت نہیں نکلے گی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کے ساتھ ایک لشکر بھیجا گیا روم کی طرف، تو رومیوں نے چند صحابہ کو گرفتار کر لیا۔ ابن حذیفہ جو ہیں یہ بھی گرفتار ہوئے، تو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ اس نبی کا صحابی ہے اور بڑا پکا ہے، پکا بڑا ہے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اگر تو نبی کی محبت دل سے نکال دے تو اپنی بادشاہت میں سے آدھا حصہ دے دوں گا، یہ جو میری حکومت ہے، میری سلطنت ہے، آدھا حصہ تیرا۔ فرمانے لگے تو آدھے کی بات کرتا ہے، تیری جتنی حکومت ہے یہ بھی، اور تمام بادشاہوں کی جتنی حکومت ہے سب بھی اگر مل جائیں تو نبی کی محبت میرے دل سے نہیں نکالی جا سکتی۔ آپ کہیں گے کہ یوں تو ہم بھی کہہ دیں گے، ہمیں کوئی کہے کہ پورا پاکستان تمہیں دیں گے تو ہم بھی ٹھکرا دیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بادشاہ نے کہا اچھا تو بڑا پکا ہے نبی کی محبت میں، کہا آزما کے دیکھ لو۔ سولی رسہ بنایا گیا، لٹکانے لگے، اور بالکل لٹکاتے لٹکاتے بادشاہ نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، وہ آفر ابھی بھی باقی ہے۔ وہ جو کہا گیا تھا کہ میری حکومت میں سے آدھی تیری، وہ ابھی بھی باقی ہے، لے لو، ورنہ یہ تختہ دار تو تیار ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔
حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے وہی جواب دے دیا، یہ تو میری ایک جان ہے، میری اگر سینکڑوں جانیں ہوتی میں امام الانبیاء کی محبت میں قربان کر دیتا، یہ تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات تھی، لیکن ایک جان ہے، میں کیا کروں؟ میں ہنستے مسکراتے سولی پر لٹک جاؤں گا، امام الانبیاء کی محبت میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن محبت سے کبھی بھی انکار نہ کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اتارو اس کو، آج اس کی محبت کا امتحان ہو جائے، اسے سولی پر لٹکا کر پھانسی دے کر ایک دم سے اس کو سزا نہیں دینی، ایک دم سے موت نہیں دینی، بلکہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔ زیتون کا تیل اور بڑا کڑھایا منگایا گیا، آگ جلا کر خوب گرم کیا گیا۔ کچھ اور قیدی تھے، ان میں سے کسی کو لایا گیا اور صحابی رسول کے سامنے اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک صحابی کو ڈالا گیا، جسم جلد پکنا گلنا شروع ہو گئی، گوشت اترنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اب بھی ٹائم ہے، ورنہ یہی حالت تیری بنے گی۔ صحابی نے پھر وہی جواب دے دیا کہ یہ ایک جان ہے، 100 جانیں ہوتی تو نبی کی محبت میں قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ علماء نے لکھا ہے جب انہیں کڑھائی کے اندر ڈالا جانے لگا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے دوڑ کر بادشاہ کو بتایا کہ لگتا ہے کچھ نرم ہو گیا، ڈر گیا۔ کیسے؟ کہا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بادشاہ نے کہا بس کام بن گیا۔ بادشاہ نے بلا لیا، کہا ہاں جی بتاؤ، نبی کی محبت اب ختم؟ نبی کی محبت دل سے نکالتے ہو؟ کہا نہیں۔ پوچھا پھر روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے میں روتا اس لیے ہوں، وہی بات میرے دل و دماغ کے اندر موجود ہے، رب کائنات نے مجھے ایک جان، ایک جسم، ایک زندگی عطا فرمائی، میری یہ تمنا ہے میرا رب مجھے 100 جانیں دے دے، 100 مرتبہ مجھے زندگی دے دے، 100 مرتبہ مجھے یہ جسم میرا رب عطا فرما دے، میں ایک ایک کر کے امام الانبیاء کی محبت میں اپنی 100 جانوں کو یوں ہی قربان کر دوں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا اعلیٰ انسان ہے۔ اس زمانے میں لوگ بہادروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا صرف ایک کام اگر تو کر لے تو میں تجھے رہا کر دوں گا، تو بڑا بہادر ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا بس میری پیشانی پہ بوسہ دے دے۔ یہ چھوڑنے کا ایک بہانہ بنایا۔ صحابی نے کہہ دیا کہ صرف بوسے کے بدلے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کو رہا کرنا پڑے گا، جتنے بھی تمہاری قید میں میرے نبی کے امام الانبیاء کے صحابہ موجود ہیں، دیوانے اور پروانے موجود ہیں، میرے ایک بوسے کی بدولت سب کو رہا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا۔ انہوں نے اس نیت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا کہ میرے بوسہ دینے کی بدولت اگر رب کائنات ان تمام صحابہ کی جان کی رہائی دلا دے تو یہ کوئی بڑی بات کوئی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے پیشانی پہ بوسہ دیا، بادشاہ نے تمام صحابہ کو رہا کر دیا۔ یہ پورے لشکر کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کے تمام ماجرا، تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور تمام لوگوں کو کہنے لگے او لوگوں، ان عبداللہ ابن حذیفہ کی پیشانی کو ہم سب لوگ بوسہ دیں گے۔ جس کے دل میں نبی کی اتنی محبت ہے، جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور واقعات میں لکھا ہے آگے بڑھے، قد لمبا تھا، آگے بڑھ کر اپنا چہرہ یوں نیچے جھکا کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے فرمانے لگے آغاز میں کروں گا، تمام صحابہ اس کی پیشانی کو بوسہ دو۔ صحابہ اکرام نے تو قرآن مجید کی اس آیت
اور رسول اللہ کے اس فرمان کی عملی شکل، عملی تصویر بن کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب تک میرا محبوب نبی تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، جب تک اپنی جان سے زیادہ میرے محبوب نبی سے محبت نہ کرو گے، تمہارا ایمان ہی کامل کوئی نہیں۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے دوستوں سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ میں محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرو گے، تمہارا ایمان ہی کامل کوئی نہیں۔ اس بات کو صرف صحابہ نے سمجھا یا پھر صحابہ کے غلاموں نے سمجھا؟ تبھی تو صحابہ نے بھی اور صحابہ کے غلاموں نے بھی نبی کی محبت میں سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے وہی قربان کر دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری قربانیاں دی، کیوں دی؟ جس نبی پر ایمان لائے ان کی محبت میں تپتی ریت پہ بھی ڈالا جاتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان بھی رکھی جاتی ہے، گلے میں رسی باندھ کے بھی گھسیٹا جاتا ہے، ظالم جن کے غلام تھے گلے پر جوتے سمیت پاؤں رکھ کے پورا وزن دے دیا کرتا ہے۔ یہ تمام تکلیفیں نبی کی محبت میں برداشت ہو رہی ہیں۔ اور بلکہ سنایا کرتا ہوں آپ کو، ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دی، آقا اب محبت کا نیا انداز۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا بلال بتلاؤ وہ کون سا انداز ہے؟ عرض کی آقا یہ ظالم لوگ، یہ مشرکین، یہ کفار آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب آپ رات کے وقت نماز کے لیے، تہجد کے لیے مکہ میں تشریف لے جاتے ہو حرم میں، یہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، گڈھے کھودتے ہیں، کھڈے کھودتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آقا مجھے اجازت دو، آج کے بعد میں آپ سے آگے آگے چلا کروں گا۔ بلال اس سے کیا ہوگا؟ عرض کی آقا جب آپ سے آگے آگے چلوں گا کوئی گڑھا کھڈا کھدا ہوگا، میں گر جاؤں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، میرا محبت کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ کوئی کانٹے بچھے ہوں مجھے چبھ جائیں گے، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ کوئی پتھر مارے، کوئی کنکر مارے، مجھے لگ جائے گا، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلال میں لوگوں کو تکلیفوں میں ڈالنے نہیں آیا بلکہ میں مصیبتوں سے نکالنے آیا۔ پھر پروردگار عالم نے مجھے رحمت والی چادر اڑا کر کے بھیج دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت والا نبی بنا کر کے بھیج دیا، میں لوگوں کو تکلیفوں میں ڈالنے نہیں آیا، مشقتوں میں ڈالنے نہیں آیا، میں لوگوں کو گڑھوں میں ڈالنے نہیں آیا، بلکہ میں تو رحمت والا نبی ہوں، لوگوں پر رحمت کی چادر ڈالنے آیا، لوگوں کو تکلیفوں سے نکالنے کے لیے آیا۔ اور بلال نہیں جو میرے ساتھ بنے گی دیکھی جائے گی، لیکن میری وجہ سے تجھے تکلیف پہنچے مجھے برداشت کوئی نہیں۔ عرض کی آقا میری تو یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، بار بار ضد کر رہے ہیں، حضور انکار فرما رہے ہیں،
تھوڑی دیر گزری، حضور کی آنکھوں مبارک میں آنسو ہیں. فرمایا بلال قیامت تک تو سوال کرتا رہتا تو میں تجھے اجازت نہ دیتا، لیکن کیا کریں، تیرا یہ محبت بھرا جذبہ میرے اللہ کو پسند آ گیا. اللہ رب العزت نے تجھے اجازت دے دی. رات کے وقت اندھیروں میں جب میں چلوں، میرے آگے چلنے کی تجھے اجازت مل گئی. خالی اجازت ہی نہیں لی بلکہ اپنے جسم کو قربان کیا. امام الانبیاء رات کے اندھیرے میں جب کہیں سے گزرتے، لوگ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، خاردار جھاڑیے سپیشل جنگلوں میں جا کر دشمن لوگ چن کر لاتے کہ راستے میں بچھائے، چبھ جائیں گی، تکلیف پہنچے گی. حضرت بلال آگے آگے چلتے ہیں، کانٹے بچھے ہوئے حضرت بلال کے پیروں میں چبھ جاتے ہیں. امام الانبیاء کی حفاظت ہو جاتی ہے. کہیں گڑھا کھدا ہوا، کھڈا کھدا ہوا، حضرت بلال اس میں جا گرتے ہیں، امام الانبیاء کی حفاظت ہو جاتی ہے. لوگ پتھر مارتے ہیں، حضرت بلال کو لگتے ہیں، امام الانبیاء کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہی سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصہ پتھر آ رہے ہیں، بلال کے سینے پہ لگتے ہیں، بلال کے چہرے پہ لگتے ہیں، پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں، گڑھوں میں گر جایا کرتے ہیں. کچھ عرصہ گزرا، حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا، او بلال تیری تو پہلے بھی بڑی قربانیاں تھی، لیکن تو نے جو یہ مجھ سے آگے چلنا، تکلیف برداشت کرنے کے لیے آگے چلنا، یہ میرے اللہ کو ایسا پسند آیا، اللہ نے انعام بھی آگے چلنے کا عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اے میرے محبوب نبی اپنے اس دیوانے پروانے کو بتلا دو، بلال کو بتلا دو جو آپ کی محبت میں مارے کھاتا پھرتا ہے، آپ کی محبت میں اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتا پھرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ سے آگے آگے چلا کرتا ہے. دنیا میں یہ پتھر کھانے کے لیے آگے آگے ہے، قربانی دینے کے لیے آگے آگے ہے، آپ سے محبت کرنے کے لیے آگے آگے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب نبی بلال کو بتلا دو، جب میرا محبوب نبی جنت میں جائے گا اس وقت بلال انعام لیتا ہوا جنت میں آگے آگے جائے گا. صحابہ اکرام نے جو محبت کی، اور یہ صحابہ کو پہلے سے پتا تھا، پتا ہمیں بھی ہے، پتا ہمیں بھی ہے. احادیث سنی نہیں، حضور وضو فرما رہے ہیں، اونچی جگہ بیٹھ کر پانی یوں چلتا جا رہا ہے نیچے کی طرف. ایک صحابی آئے، عرض کی آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. توجہ سے سننا، اس بات کو حوصلہ ہو جائے گا. عرض کی آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا تو اپنی بات میں سچا، اپنے اس قول میں سچا. عرض کی آقا بالکل سچا. فرمایا یہ پانی اونچائی سے نچائی کی طرف جیسے رفتار سے جا رہا ہے نا، میرے محبت کرنے والوں پہ مصیبتیں یوں ہی بڑی رفتار سے آتی ہیں. صحابہ کو پتا تھا کہ یہ جو ہم نبی کی محبت دل میں بسا رہے ہیں، یہ ملتان والوں کی طرح دل میں ہی نہیں پڑی رہے گی، بلکہ بڑی مارے کھانی پڑے گی، چمڑا ادھڑوانا پڑے گا، یہ پسلیاں توڑوانی پڑیں گی نبی کی محبت میں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں کہیں سے گزرا، ابو فقیہہ کو ظالموں نے نیچے لٹایا ہوا ہے، کمر پہ چڑھ کے چھلانگے لگا رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب میں قریب گیا ظالموں نے اور زیادہ چھلانگے لگانا شروع کر دی. فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی، تڑاک تڑاک کر کے ابو فقیہہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں.
اور وہ ظالم لوگ یہی بات کہتے تھے، ابو فقیہ اس نبی کی محبت دل سے نکال دے، تجھے 1 منٹ سے پہلے رہا کر دیا جائے گا۔ ابو فقیہ جواب دیتے، میری ساری پسلیاں ٹوٹ جائیں، میری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، میری جان چلی جائے، لیکن محبت والا ایمان نہیں جائے گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ان ظالموں کے نیچے سے نکالا، انہیں کہا نہ ظلم کرو، اللہ کا بندہ ہے، بیچو، منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے بڑی مہنگی قیمت مانگی، حضرت ابو بکر صدیق نے قیمت ادا کر کے رہا کر دیا، سہارا دے کے کھڑا کیا، ایک طرف لے جا کر بٹھایا، دوڑ کر گئے، پانی کا پیالہ لائے، ابو فقیہ بڑی مار کھائی ہے، بڑی مصیبت جھیلی ہے، تیرا منہ خشک ہو گیا، گلا خشک ہو گیا، لے 2 گھونٹ پانی پی لے۔ عرض کرنے لگے، اے ابو بکر تو نے میرے اوپر احسان کر دیا، مجھے رہا کرا دیا، مجھے آزاد کرا دیا، میں تیرے اس احسان کا بدلہ قیامت تک نہیں چکا سکتا، کیونکہ میں غریب آدمی، میں غلام آدمی، میں تیرا بدلہ کیسے چکاؤں گا، اتنا بڑا مال تجھے کیسے دوں گا۔ لیکن ابو بکر ٹھیک ہے تو میرا محسن ہے، تو نے احسان کر دیا، لیکن مجھے احسان کے ساتھ ساتھ پریشان نہ کر۔ ابو بکر فرمانے لگے، ابو فقیہ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے، ابو بکر جن کی محبت میں مار کھائی ہے، جب تک میں ان کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں 1 گھونٹ پانی نہیں پیوں گا۔ کتنی محبت ہوگی صحابہ کو۔ حضرت ابو بکر نے سہارا دیا، لے کے چلے حضور کی خدمت، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب خدمت اقدس میں پہنچے، ابھی فاصلہ ہے، حضور کے علم میں ہے کہ بڑی ماریں کھائی ہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، اب حضور استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ابو فقیہ چاہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤں، قریب جا کر والضحیٰ چہرے کا دیدار کر لوں جن کی محبت میں مار کھا کے آیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں دونوں طرف سے محبت کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابو فقیہ کی نظریں امام الانبیاء کے والضحیٰ چہرے پہ، اور حضور کی نظر مبارک ابو فقیہ کے چہرے پہ۔ کیا کہتے ہیں جی اس کو، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں کی نظریں ادھر نبی کی ادھر صحابی کی نظر ایک دوسرے کے چہرے پہ ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا۔ قریب آئے، حضور نے سینے سے لگا لیا، ابو فقیہ تجھے آزادی مبارک ہو، ابو فقیہ تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی، تجھے تو بڑی پریشانی پہنچی۔ عرض کرنے لگے آقا ٹھیک ہے، پسلیاں توڑ دی، بڑی تکلیف پہنچی، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کے چہرے کا دیدار مل گیا، سب پریشانیاں ختم ہو گئی، ہر تکلیف میری مٹ گئی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے۔ حضرت ابو فقیہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو گیا، میں سارے غم بھول گیا، میں ساری تکلیفیں بھول گیا، میری ساری پریشانیاں مصیبتیں ایک دم سے ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر نے وہ حالت دیکھی تھی جو ابو فقیہ نے پریشانی جھیلی تھی۔ حضرت ابو بکر دوڑ کر گئے، پیالہ پانی
کا لے کر کے آ گئے، فرمانے لگے ابو وقیحہ تجھے شربت دیدار بھی مل گیا، تجھے امام الانبیاء کے چہرے انور کا دیدار مل گیا، تجھے کچھ سکون آ گیا، لے اب تو 2 گھونٹ پانی پی لے۔ عرض کرنے لگے ابو بکر اگر پانی پلانا ہی ہے تو ابو بکر تو نہ پلا، وہ پلائیں جن کی محبت میں پسلیاں تڑوا کے آیا۔ آگے بھی تو ابو بکر تھا، وہ بھی تو نبی کا دیوانہ تھا۔ فرمانے لگے ابو وقیحہ کیوں، میں کیوں نہ پلاؤں، آقا کیوں پلائیں؟ عرض کرنے لگے ابو وقیحہ ابو بکر تم پلاؤ گے میرے اندر پانی جائے گا، امام الانبیاء اپنے دستے مبارک سے پلائیں گے، مجھے زندگی میں ہی حوض کوثر کا مزہ آ جائے گا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ دعویٰ کیا نا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، تو وہ چند دنوں والا دعویٰ نہیں تھا، ایک ربیع الاول کے مہینے والا دعویٰ نہیں تھا۔ ناراض نہ ہونا، کہاں گئی وہ محبت؟ یاد ہے کہ کبھی ہم نے جلوس نکالے تھے، کبھی ہم نے جلسے کیے تھے، کبھی ہم نے پٹیاں باندھی تھی، خاص نشانات لگائے تھے بتانے کے لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کیوں جی، وہ کہاں گئی ساری باتیں؟ ختم، چند دنوں کی محبت۔ صحابہ کو یہ باتیں پتہ نہ چلی کہ چند دن محبت کرو مزے لگ جائیں گے۔ اور میرے دوستو، صحابہ اکرام کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ تو ہم کمزور لوگ ہیں، محبت ہے صحیح لیکن دل کے کسی تنہائی کے اندر، گہرائی کے اندر پڑی ہے جو نکل نہیں پا رہی، ظاہر نہیں ہو پا رہی، اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے، کوئی نشان لگا کے، کوئی بیج لگا کے، کوئی خاص رنگ کی پگڑی ٹوپی پہن کے، کوئی خاص لباس پہن کے، خاص ماحول بنا کے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ورنہ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہماری حالت ایسی ہو، ہماری زندگی ایسی ہو، ہمارے حالات ایسے ہو، ہمارے دل اور جسم پر امام الانبیاء کی محبت کے نشانات ایسے ہو، ہم نہ بتلائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں دیکھنے والا کہے کہ ایسا عاشق میں نے نہیں دیکھا۔ صحابہ اکرام کو کہیں روم میں، فارس میں کہیں جا کے بھی نہیں بتانا پڑتا تھا، نئے لوگوں کو بھی نہیں بتانا پڑتا تھا ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے اعمال بتاتے تھے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے۔ مسلمان نہیں، اغیار کافر لوگ گواہی دیتے تھے یہ سچا عاشق ہے۔ حضرت خبیب ہے صحابی رسول، عقبہ بن ابی معیط ایک ظالم سردار ہے، کافر ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، سولی پہ لٹکانے لگا ہے، ایک آخری وار کیا۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو 2 مہینے ہو گئے مسلسل سٹیجوں پہ جا رہے ہیں نا، دینداروں کے سٹیج پہ بھی جاتے ہیں، دنیا داروں کے بھی سٹیج پہ جاتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ بعض سٹیجوں پہ ہم نے دیکھا کوئی دنیا دار لوگ، ایم پی ایم این اے یا اور کوئی ایسے لوگ آ کے سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، ان کے چند کارندے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ جب پروگرام ختم ہوتا ہے نا، ہم سے تعارف کراتے ہیں کہ یہ صاحب بہادر فلاں ہیں، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں بڑے عاشق رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں جی اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں، نظر آ رہے ہیں، ان کا عشق نظر آ رہا ہے، ان کا عشق نظر آ رہا ہے، ان کی زندگی سے عشق نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا بتانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ رہا ہوں جتنا تو نے زور دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا عاشق ہے۔ اللہ، ہمیں کہنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں۔ جو عاشق ہوں، مجنوں کا تعارف کس نے کرایا تھا لوگوں کو کہ وہ عاشق ہے؟ اس کی دیوانگی اور اس کی حالت نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ لیلا پر مر مٹا۔
جو دیوانہ ہونا کسی کا بھی بتانا نہیں پڑتا، اس کے اندر سے محبت اور عشق کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ حضرت خبیب کو عقبہ بن ابی معیط، وہ ظالم، وہ کافر سردار، پھانسی کا بندہ بنا چکا، لٹکانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ذرا توجہ کرنا، صحابی کے عشق نبی کا کیا مقام ہے۔ صحابی نے گواہی نہیں دی کہ میں عاشق رسول، میں محبت کرنے والا، میں نبی کا دیوانہ، میں نبی کا پروانہ، بلکہ گواہی کس نے دی؟ ذرا توجہ کرنا، عقبہ بن ابی معیط حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے لگا، ساتھ میں ایک ضرب اور لگا دی، کہنے لگا اے اللہ، اے نبی کے دیوانے پروانے، تو بڑا ان پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ حضرت خبیب کو کہنے لگا، او خبیب، تو کیا کہتا ہے؟ تجھے پھانسی کے پھندے سے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ لا کر تیرے نبی کو یہاں لٹکا دیا جائے، یعنی تیری جگہ پھانسی وہ لگ جائے، تیری جان بچ جائے، تو کیا کہتا ہے؟ حضرت خبیب بڑے غصے میں آ گئے، ایک بفرے ہوئے شیر کی طرح سے فوراً فرمانے لگے، او ظالم ہے، مزید پریشان نہ کر، یہ میری ایک جان ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے، نبی کی محبت میں قربان ہو رہی ہے۔ اگر میری 1000 جانیں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے نبی کی محبت میں قربان ہو جائے، 1000 مرتبہ مجھے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے، نبی کی محبت میں یہ بات تو برداشت ہے۔ وہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے میرے نبی کے پیروں کے تلووں میں ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے برداشت کوئی نہیں۔ انہوں نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا نا، گواہی غیر مسلم کافر نے دی۔ وہ کافر سردار عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا، واللہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ کہنے لگا، میری آنکھوں نے بڑے بڑے محبت کرنے والے دیکھے، بڑی بڑی چاہت کرنے والے دیکھے، بڑے بڑے ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے دیکھے، لیکن آج تک میری آنکھوں نے ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ نبی کے صحابہ کو دیکھا۔ یہ تو ہر وقت مر مٹنے کو تیار ہے، اور صحابہ اکرام تو ایک ہی نعرہ لگایا کرتے تھے، یہ نہیں کہا کرتے تھے ہمارے دل میں بڑی محبت ہے، چند دنوں کے لیے بڑی محبت ہے، 1 مہینے کے لیے بڑی محبت ہے، ہم نبی کے دیوانے پروانے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی اپنی زبان سے کہ ہم نبی کے دیوانے، بلکہ دیکھنے والے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کے دیوانے، یہ سچی محبت کرنے والے۔ اور صحابہ اکرام کا تو صرف ایک ہی جواب ہوا کرتا تھا، کہا کرتے تھے کہ نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و سن سے اے ناداں، ڈراتا ہے ہمیں کیوں نار و دل سے اے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے نبی سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، نبی کی محبت میں اپنا تن من دھن قربان کر دینا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 1 2 نہیں، تمام صحابہ نے جب دعوی محبت کیا تو محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کی محبت رسول اور ہمارے محبت رسول میں فرق بتاؤں، ہم مجبوری والی محبت کرتے ہیں، صحابہ لذت والی محبت کیا کرتے تھے۔
نام نہیں لوں گا، اشارہ، ہمیں صرف ایک ہی محبت میں لذت آتی ہے، کم از کم اسی محبت کا رخ اگر امام الانبیاء کی طرف ہو جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے نا جی، سارے اسی دنیا کے رہنے والے ہیں۔ جتنی لذت ہمیں ایک محبت میں اور بھی ہے، مال کی محبت، مال کے لیے مر مٹنے کو تیار، عورت کی محبت مر مٹنے کے لیے تیار۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز سے محبت، نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس محبت میں لذت ہو۔ حضرت بلال کو کہا گیا تھا نا، او بس کر، کتنی قربانیاں دے گا، مارے کھاتا تھکتا نہیں۔ حضرت بلال جواب دیا کرتے تھے کہ یہ مار نہیں ہے، یہ تو محبت ہے، اور جس محبت میں مار نہ ہو اس میں مزہ کہاں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ محبت ایسی ہو کہ مال بھی خوب کمائیں، دنیا بھی خوب کمائیں، سارا کچھ بھی ہو، اور محبت بھی ذرا برابر کم نہ ہو۔ میں سمجھا چکا، حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، تکلیفیں، مسائل، مصیبتیں اس کے اوپر یوں ٹوٹیں گے جیسے بلندی سے پانی نچائی کی طرف آیا کرتا۔ جو عاشق ہے سچا، اس پہ مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، جب اللہ کو اپنے محبوب نبی سے محبت ہے تو اللہ نے تمام کائنات کے دل کے اندر محبت ڈالی۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ درخت کیا، پرندے کیا، جانور کیا، ہر چیز حضور سے محبت کا اظہار کیا کرتی تھی۔ صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں سے بڑی میٹھی آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ کہیں سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ کو سلام ہو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی آدمی کوئی نہیں، کوئی چیز کوئی نہیں، ہم پریشان تھے، یہ آواز کس نے لگائی؟ بڑی میٹھی آواز ہے، بڑی پیاری آواز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے صحابہ اکرام، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تم اس آواز والے کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ دیکھ لو، وہ سامنے جو پہاڑ ہے، ھذا حجر، یہ جو پہاڑی ہے اس نے مجھے سلام کیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتی ہے، میں اس کو سلام کیا کرتا ہوں، یہ مجھے سلام کیا کرتی ہے۔ پتھر، پہاڑ بھی حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ھذا حجر یحبنا وانا احبہ، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضور کی مسجد کا یہ ممبر بننے سے پہلے حضور ایک کھجور کے تنے کے اوپر یوں ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی لکڑی کا کام کرتے تھے، بڑا عالی شان ممبر بنا کر حضور کو دے دیا، یوں ہی 3 درجات والا۔ حضور نے وہ ہٹا دیا ایک جمعے میں، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے یوں سہارا لگا کر کھڑے ہوتے تھے، اب بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے لیے آ کر جو بیٹھے، وہ کھجور کا تنا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے، اس سوکھے کھجور کے تنے میں سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آئی۔ مختصر کرتے ہوئے واقعہ سنا رہا ہوں، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس تنے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں ٹیک لگا کر اس پر خطبہ دیا کرتا تھا، مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی کہ آج یہ جدائی برداشت نہیں کر رہا۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، کوئی آدمی
مدینہ منورہ گیا، وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لایا محبت میں. ہاں ہمیں مٹیوں سے پیار ہے، مٹی والے سے پیار نہیں ہوتا. جتھا منجو مٹی چاہو، اون علاقے دا پتھر ہی چاہو، پتھر میں برکت ہے، مٹی میں برکت ہے. وہاں کے پتھر والے، مٹی والے، جس مٹی کو جس نبی کا قدم مبارک لگا اس نبی سے پیار کوئی نہیں. بہرحال اپنا اپنا انداز. محبت میں مٹی اٹھا لایا، کسی کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں رکھی. گھر والوں کو کہا جب میں مر جاؤں تو یہ مٹی میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے دنیا سے کیا لایا؟ میں کہوں گا کہ تیرے محبوب نبی سے محبت تھی، جہاں تیرے نبی کا قدم لگا وہ قدموں سے لگی ہوئی مٹی ساتھ لایا. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ صندوق کھولا، وہ جو مٹی دیکھی گیلی ہے، سکھایا گیا دھوپ میں رکھ کے، پھر باندھ کے رکھ دیا. کچھ عرصے کے بعد دیکھا گیلی ہے. 3 مرتبہ یوں ہوا تو پریشان ہوئے. مولانا ابراہیم رحمت اللہ علیہ کوئی اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں وہ مٹی لے جائی گئی، انہیں دکھائی گئی، پوچھا کہ یہ حال ہے. انہوں نے سونگا اور ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی تم کہاں سے لائے؟ اس نے کہا مدینہ سے. مولانا فرمانے لگے یہ مٹی مدینہ کی جدائی میں رو رہی ہے، آنسو بہاتی ہے، جدائی برداشت کوئی نہیں، جلدی کرو اسے مدینہ پہنچا دو. مٹی کو بھی امام الانبیاء سے محبت ہے، امام الانبیاء کے شہر سے محبت ہے. اس کھجور کے تنے استنا کو بھی امام الانبیاء سے محبت ہے. احد پہاڑ کو بھی امام الانبیاء سے محبت ہے. تمام صحابہ اہل بیت کو بھی امام الانبیاء سے محبت ہے. اور لوگوں اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو بھی نبی سے محبت ہو جائے یہ کوئی بڑا کمال کوئی نہیں، اس محبت پہ پورا اترنا بڑا کمال ہے. یہ محبت اس کے دل کے اندر بھی ہو، جسم کے اوپر بھی ہو، اس کی زندگی میں بھی وہ محبت نبی نظر آ جائے. یہ امتی اپنی زبان سے بول کر کسی کو نہ کہے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، بلکہ تیری زندگی کو دیکھنے والا کہے یہ تو پکا دیوانہ بن گیا. کوشش کریں جو دلوں میں اندر کہیں وہ چنگاری پڑی ہے اسے سلگائیں. وہ سلگے گی، دل محبت سے معمور ہوگا تو محبت نکل کر جسم پہ آئے گی. پھر علماء نے جو عشق رسول، محبت رسول کی تعریف کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ محبت جس سے ہو تقاضا یہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو انسان اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، بالکل ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر محبت سچی ہے، اللہ کا قرآن میں حکم بھی یہی ہے، میرے محبوب نبی کی محبت صرف دل کے کسی کونے میں نہ پڑی رہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے محبوب نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، ادائیں ویسی بنا لو، زندگی ویسی بنا لو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا اور آخرت میں تو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کروں گا. انشاءاللہ کوشش ہوگی آئندہ جمعے آپ کو یہی آیت سمجھاؤں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جسے حضور سے محبت ہو تو پھر وہ محبت کہاں نظر آیا کرتی ہے. چند نبی کے دیوانوں کی مثالیں دے کر بھی سمجھاؤں گا. اللہ ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. رب کائنات ہم سب کا آنا مل بیٹھنا، آپ کے محبوب نبی کی عظمت و محبت بھری باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر اپنی بھی سچی کھری محبت ڈال دیجئے اور اپنے محبوب نبی سے بھی، آپ کے محبوب نبی سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات یہ جتنا مجمع دور و نزدیک سے چل کے آیا، رب کائنات تمام ایک ایک فرد کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما، قدم قدم پر گناہ معاف فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرما. برادر محترم،
عظمت گمن صاحب تشریف لائے ہیں، پروفیسر سفیان صاحب، اللہ رب العزت ان حضرات کے کاروبار میں، زندگی میں، علم میں، خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایسے ہی بھائی محمد معاویہ صاحب اور ان کے بیٹے، یا اللہ ان حضرات کی زندگی میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ حاجی عبدالوہاب صاحب، بھائی عبداللہ اور دیگر ساتھی دور و نزدیک سے جتنے بھی آئے، رب کائنات سب کی زندگی میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، رب کائنات سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو آسان فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی، اسلام والی لمبی زندگی عطا فرما، موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ ہماری محترم ایک بہن ہے برطانیہ میں، جن کے لیے گزشتہ 2-3 جمعوں میں دعائیں کی کہ ان کے شوہر حاجی اکرم صاحب بیمار ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے عمرے پہ جانا تھا خاندان نے، وہ رک گئے تھے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ہفتے والے دن ہی مجھے پیغام دیا کہ اللہ نے آپ حضرات کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اللہ نے حاج صاحب کو صحت بھی عطا فرمائی اور الحمدللہ عمرے کے لیے وہ سب لوگ جا چکے ہیں۔ اللہ انہیں مزید صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے اس عمرے کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، آسان بھی فرما۔ رب کائنات ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ پر حاضری نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا